بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے سبق میں استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کے بارے میں چند مذاہب بیان ہوئے تھے۔ پہلا مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بیان ہوا تھا کہ مطلقاً عدم جواز ہے، استدبار بھی ناجائز ہے، استقبال بھی ناجائز ہے، صحرا میں، کھلی فضا میں اور بنیان مبانی میں ہر صورت ناجائز ہے، اس لیے کہ مقصود بیت اللہ شریف کی تعظیم ہے، اور بیت اللہ شریف کی تعظیم جیسا کہ استقبال نہ کرنے میں ہے اسی طرح استدبار نہ کرنے میں بھی ہے۔ جس طرح قضاء حاجت کے وقت رخ یعنی منہ قبلہ کی طرف کرنے میں تعظیم بیت اللہ نہیں ہے، اسی طرح پیٹھ کرنے میں بھی تعظیم بیت اللہ فوت ہوتی ہے۔ اسی طرح بیت اللہ شریف کی تعظیم جس طرح صحرا میں ہے اسی طرح بنیان میں بھی ہے، جس طرح بنیان میں ہے اس طرح صحرا میں بھی ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ چاروں صورتیں ناجائز ہیں۔ یہ امام صاحب کا مذہب بھی ہے اور مالکیہ میں سے بعض حضرات کا، اور صحابہ کرام اور تابعین میں سے کثیر تعداد کا یہی مسلک اور مذہب ہے، مطلقاً عدم جواز کا۔ دوسرا مذہب یہ بیان ہوا تھا کہ مطلقاً جواز ہے، پھر اطلاق میں عموم تھا، چاہے استقبال ہو چاہے استدبار ہو، چاہے صحرا میں ہو چاہے بنیان میں ہو، ہر صورت میں جواز ہے۔ اور یہ مذہب بیان ہوا تھا حضرت عروۃ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور امام مالک رحمہ اللہ کے استاذ حضرت ربیعہ الرائے رحمہ اللہ کا، یہ مدینہ منورہ کے ائمہ میں سے تھے، بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ اور داؤد بن علی الظاہری رحمہ اللہ کا مسلک بیان ہوا تھا۔ تیسرا مذہب ائمہ ثلاثہ کا بیان ہوا تھا، انہوں نے صحرا اور بنیان کے درمیان فرق کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ آبادی میں، بنیان میں، مبانی میں مطلقاً جواز ہے، آبادی میں مطلقاً جواز ہے۔ مطلقاً جواز کا کیا مطلب؟ چاہے استقبال ہو چاہے استدبار ہو، اور صحرا میں مطلقاً ناجائز ہے، استقبال بھی ناجائز ہے اور استدبار بھی ناجائز ہے۔ کہاں پر؟ صحرا میں۔ صحرا میں یہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہم اللہ، اور اسی طرح امام اسحاق رحمہ اللہ، امام اسحاق ابن ابراہیم ابن راہوی رحمہ اللہ، ان کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے۔ بعض علماء کرام امام احمد رحمہ اللہ کو ان کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، بعض علماء کرام امام احمد رحمہ اللہ کو ان سے جدا ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت اس طرح ہے، یہ جو تفصیل بیان ہوئی۔ چوتھا مذہب یعنی چوتھی روایت یا چوتھا قول، وہ امام صاحب، امام ابو یوسف اور امام احمد رحمہم اللہ ان کی طرف منسوب ہے، اور وہ قول یہ ہے کہ استقبال مطلقاً ممنوع ہے، استقبال مطلقاً ناجائز ہے، چاہے صحرا میں ہو چاہے بنیان میں ہو، مطلقاً ناجائز ہے، اور استدبار یہ مطلقاً جائز ہے، چاہے صحرا میں ہو چاہے بنیان میں ہو۔ صحرا اور بنیان استدبار جائز ہے، اور استقبال صحرا اور بنیان دونوں میں
ناجائز ہیں۔ یہ کن کا قول ہے؟ امام صاحب، امام ابو یوسف اور امام احمد رحمہم اللہ، ان کی طرف یہ قول منسوب ہے چوتھا۔ اس قول کی بنیاد پر فرق کس میں آ گیا؟ فرق استقبال اور استدبار میں آ گیا۔ صحرا اور بنیان کا فرق نہیں ہے، جو جائز ہیں دونوں میں جائز ہیں اور جو ناجائز ہیں وہ دونوں میں ناجائز ہیں، یعنی استقبال دونوں میں ناجائز ہیں اور استدبار دونوں میں جائز ہیں۔ تو فرق استقبال اور استدبار میں آ گیا۔ کتنے قول ہو گئے؟ 4 اقوال ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ استدبار جائز ہیں، استدبار جائز ہیں کہاں پر؟ صرف اور صرف آبادی میں، یعنی پیٹ کرنا قبلے کی طرف، یہ آبادی میں جائز ہیں، اور باقی 3 صورتیں وہ ناجائز ہیں۔ باقی 3 صورتیں کون سی ہیں؟ استقبال فی البنیان، استقبال فی الصحراء، اور استدبار فی الصحراء۔ کیا قول ہوا؟ استدبار جائز ہیں صرف کس میں؟ آبادی میں۔ استدبار پیٹ کرنا صرف آبادی میں جائز ہے، باقی 3 صورتیں کہ پیٹ کرنا صحرا میں، یا رخ کرنا آبادی میں، رخ کرنا صحرا میں، یہ 3 صورتیں ناجائز ہیں۔ یہ قول بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ 5 اقوال ہو گئے۔ چھٹا قول یہ ہے کہ ممانعت تحریمی نہیں ہے، ممانعت تو ہے مطلقاً لیکن تحریمی نہیں ہے بلکہ تنزیہی ہے۔ یہ قول بھی امام صاحب کی طرف اور امام احمد رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، لیکن امام صاحب کا اقوال امام صاحب کی طرف متعدد منسوب ہے، لیکن امام صاحب کا محتاط قول کون سا ہے جو ان کا مذہب بھی ہے؟ وہ پہلا قول جو ہم نے بیان کیا مطلقاً عدم جواز، وہ امام صاحب کا محتاط قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ استقبال اور استدبار کے جو نہیں وارد ہوئے ہیں وہ کعبہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قبلتین، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے، بیت اللہ شریف اور بیت المقدس، بیت المقدس، ان دونوں کے لیے ہیں۔ ممانعت صرف کعبہ شریف کے لیے نہیں ہے بلکہ دونوں کے لیے ہیں۔ آپ حضرات کو یہ اقوال یاد رہیں گے؟ یاد رہیں گے؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ممانعت یہ قبلہ قدیمہ منسوخہ کو بھی شامل ہے جو کہ بیت المقدس ہے، اور قبلہ جدیدہ مشروعہ اس کو بھی شامل ہے، دونوں سے ممانعت ہیں۔ یہ قول منسوب ہے ابن سیرین رحمہ اللہ کی طرف۔ محمد ابن سیرین جو معبر تھے، بہت بڑے مشہور ماہر، خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے، ان کی ایک کتاب بھی ہے تعبیر الرؤیا کے نام سے، اردو ترجمہ بھی اس کا ہوا ہے، تو ان کی طرف یہ قول منسوب ہے، اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کی طرف یہ قول منسوب ہے۔ ایک اور قول ہے کہ ممانعت جمیع اہل الارض کی نسبت سے نہیں ہے۔ ممانعت استقبال اور استدبار کی جو ممانعت ہے وہ جمیع اہل الارض کی نسبت سے نہیں ہے، جمیع اہل الارض کے حق میں نہیں ہے، بلکہ یہ اہل مدینہ کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ ممانعت کس کے ساتھ خاص ہیں؟ اہل مدینہ کے ساتھ خاص ہیں۔ جیسا کہ پچھلے سبق کے آخری حدیث میں شرقو اور غربو کا حکم ہوا تھا، تشریق اور تغریب کا حکم جو ہوا تھا وہ کن کو ہوا تھا؟ اہل مدینہ کو ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ممانعت کا جو حکم ہے وہ اہل مدینہ کے ساتھ خاص ہے، اور بقیہ اہل الارض کے لیے یہ ممانعت نہیں ہے۔ اہل مدینہ کے علاوہ، مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے علاوہ جو لوگ ہیں زمین کے رہنے والے، ان کے لیے یہ ممانعت نہیں ہے۔ یہ قول حضرت ابو عوانہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ قول کن کا ہے؟ حضرت ابو عوانہ رحمہ اللہ کا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْلٍ وَجْهٌ وَلِكُلِّ قَوْلٍ مِّنَ الْأَقْوَالِ وَجْهٌ،
جنہوں نے جو قول اختیار کیا ہے کسی نہ کسی دلیل کی بنیاد پر اختیار کیا ہے، اس لیے کہ ہم سلف کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنی طرف سے مذہب بنایا ہوگا، ان کے پاس دلائل ہوں گے، لیکن دلیل کس کی دیگر صحیح احادیث کے موافق ہیں، قواعد کلیہ کے موافق ہیں، اور کن کی دلیل راجح ہے کن کی دلیل مرجوح ہے، تو اصل بات یہ ہے، ورنہ دلائل سب کے پاس ہوں گے. ٹھیک ہے. احناف نے اپنے مذہب کا مستدل، یہ روایت نمبر 9 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، احناف نے اس روایت کو اپنا مستدل بنایا ہے کہ اس میں استقبال اور استدبار کا کوئی فرق نہیں ہے، صحرا اور بنیان کا کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ بنیان کی تصریح ہے. فوجدنا مراحیزا قد بنیت قبل القبلہ، وہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے تھے بنیان میں، لیکن پھر فرماتے ہیں کننا ننحرف عنہا ونستغفر اللہ. تو اس حدیث سے صاف طور پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بنیان میں بھی ممانعت ہے، ورنہ استغفار کا کیا مطلب اور انحراف کا کیا مطلب. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یہ قولی روایت ہے. ائمہ ثلاثہ جو اگلا باب ہے باب الرخصت فی ذالک، اس میں پہلی جو روایت آ رہی ہے وہ ائمہ ثلاثہ کے مذہب کے لیے انہوں نے اپنا مستدل بنایا ہے، لیکن وہ فعلی روایت ہے، اور فعلی روایت میں متعدد احتمالات آ سکتے ہیں، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ قولی روایت ہے. تیسری بات یہ کہ اس میں قاعدہ کلیہ کا بیان ہے، قاعدہ کلیہ کا بیان ہے. لا تستقبل القبلۃ بغائط ولا بول، یہ قاعدہ کلیہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی جزیہ نہیں ہے. اور وہاں پر جو ائمہ ثلاثہ کا مستدل ہے حدیث بیت حفصہ، وہ ایک جزئیہ ہے، اور جزیات پر مذہب کا مدار نہیں رکھا جا سکتا. مذہب کا مدار رکھا جا سکتا ہے کس پر؟ کلیات پر. جزیات پر مذہب کا مدار نہیں رکھا جا سکتا. بہرحال وہ حدیث تو جب آئے گی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت جو حدیث بیت حفصہ کے نام سے مشہور ہیں، اس پر تو انشاءاللہ وہاں پر بات کریں گے. لیکن یہاں پر میں نے اجمالی طور پر یہ بیان کر دیا کہ احناف کے مذہب کا احناف کا جو مستدل ہے وہ راجح کیوں ہے. تو اس بنا پر راجح ہے کہ قولی روایت ہے، اس بنا پر راجح ہے کہ اس میں قاعدہ کلیہ کا بیان ہے. ٹھیک ہے. اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں جو انشاءاللہ اس حدیث کے ساتھ بیان کریں گے. ٹھیک ہے. بسند المتصل منا الى الامام ابی داود سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومه وبرکاته انه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي زيد عن ماكل بن ابي ماكل عن ماكل بن ابي ماكل الاسدي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلتین ببول او غائط. موسیٰ بن اسماعیل اس کا ذکر ہو گیا تھا، وہیب کا ذکر بھی ہو گیا تھا، وہیب بن خالد بن العجلان، عمرو بن یحییٰ یہ بھی ثقہ راوی ہیں. ابو زید کو محدثین نے مجہول قرار دیا ہے. ماکل ابن ابی ماکل، ان کو ماکل ابن ابی الہیثم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور ماکل ابن ام ماکل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، اور ان کے والد صاحب بھی صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان اس بات سے نستقبل القبلتین کہ ہم قبلتین کی کیا کریں، بیت المقدس اور بیت اللہ شریف
ان کا استقبال کرے ببول او غائط، بڑے قضاء حاجت کے وقت یا چھوٹے قضاء حاجت کے وقت، بول و براز کے وقت ہم قبلتین کا استقبال کریں، اس سے منع فرمایا۔ اس کو محدثین میں سے کسی نے بھی اپنا مستدل قرار نہیں دیا ہے کہ قبلتین کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کرنا یہ ناجائز ہوگا، یا پیٹھ کرنا قضاء حاجت کے وقت یہ ناجائز ہوگا۔ جمہور کا یہ مسلک نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جمہور اور اسی طرح علامہ ابن سیرین، محمد ابن سیرین رحمہم اللہ، ان کا مذہب یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی جو ممانعت تھی وہ اس وقت تک تھی جب تک بیت المقدس کیا تھا، قبلہ تھا۔ جب بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو گیا تو یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت آگے آ رہی ہے اگلے باب کے شروع میں، پہلی حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہوا تھا، تو اس حدیث کی وجہ سے منسوخ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قال ابو داود و ابو زید هو مولا بنی ثعلبہ۔ ابو داود رحمہ اللہ کی امام ابو داود رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ جب کوئی مجہول راوی ہوتا ہے، غیر معروف راوی ہوتا ہے، تو اس کی تھوڑی سی وہ وضاحت کر لیتے ہیں، ان کے والد صاحب کا ذکر کر دیتے ہیں، ان کی نسبت ذکر کر دیتے ہیں وغیرہ۔ تو یہاں پر ابو زید کے بارے میں یہ بیان کر دیا کہ بنو ثعلبہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن زكوان عن مروان الأصفر رحمه الله تعالى قال رأيت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اناخ راحلته، میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے راحلہ، اس اونٹنے کو کہا جاتا ہے جو بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، انہوں نے اپنی اونٹنے کو بٹھایا مستقبل القبلۃ، قبلے کی جانب میں، ثم جلس یبول الیہا، پھر وہ بیٹھ گئے، یبول متوجہن الیہا متوجہن الی الراحلۃ، پھر وہ بیٹھ گئے، پیشاب کر رہے تھے اس حال میں کہ وہ اپنی اونٹنے کی طرف ان کا رخ تھا۔ فقلت، حضرت مروان الاصفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا ابا عبد الرحمن، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، یا ابا عبد الرحمن الیس قد نہی عن ھذا، آیا اس سے منع نہیں کیا گیا تھا؟ یعنی قبلے کی طرف پیشاب، پھر قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنے سے منع نہیں کیا گیا تھا؟ منع کرنے والے کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیس قد نہی عن ھذا، الیس قد نہی عن استقبال بالبول الی القبلہ، آیا قبلے کی طرف بول کرتے ہوئے منہ کرنا اس سے منع نہیں کیا گیا تھا؟ قال بلا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، منع تو کیا گیا تھا، لیکن انما نہی عن ذلک فی الفضاء، اس سے منع کیا گیا تھا کھلے میدان میں، کھلی فضا میں اس سے منع کیا گیا تھا۔ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ، جب آپ کے اور قبلے کے درمیان ایک ایسی چیز ہو، یسترک، جو آپ کے لیے ساتر بن رہی ہو، فلا بأس، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر یہ صورت جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ استقبال قبلہ بالبول سے، استقبال قبلہ بالغائط سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو فرمایا ہے، لیکن یہ کس صورت میں ہے؟ یہ اس صورت میں ہے جب آپ کے اور قبلے کے درمیان کوئی آڑ نہ ہو، کوئی ساتر
نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو تب ممنوع ہے. لیکن اگر کوئی آڑ ہو، کوئی رکاوٹ اور کوئی ساتر ہو آپ کے اور قبلے کے درمیان تو پھر ممانعت نہیں ہے. لیکن یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اپنی رائے ہو سکتی ہیں. امت میں سے کوئی فرد، کوئی امام، کوئی مجتہد ان کے ساتھ شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی کونے میں استقبال ناجائز نہ ہو. پوری زمین پر، پوری دنیا میں استقبال جائز ہو. اس لیے کہ کوئی نہ کوئی آڑ تو ہوتی ہے نا، یا دیوار کی آڑ ہوتی ہے، یا گھر کی آڑ ہوتی ہے، یا کسی درخت جنگلات کی آڑ ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی آڑ، رکاوٹ اور ساتر موجود ہوتی ہیں آپ کے اور قبلے. الا یہ کہ آپ بیت اللہ شریف کے اندر ہو تو پھر کوئی آڑ اور ممانعت نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ مسجد حرام کے علاوہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی آڑ اور رکاوٹ اور ساتر، بیابان کا رکاوٹ بن گیا، جنگلات رکاوٹ بن گئے، گھر اور دیواریں رکاوٹ بن گئی، وغیرہ وغیرہ. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر جگہ استقبال جائز ہونی چاہیے. تو اتنی ساری روایات کا کیا مطلب پھر ہوا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ نعمان، دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی رکاوٹ نہ ہو؟ کعبۃ اللہ کے علاوہ، مسجد حرام کے علاوہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی رکاوٹ نہ ہو؟ ہاں مولانا صاحب، اسم شریف. ہاں مولانا یاسر علی. کوئی جگہ ہے ایسی دنیا میں جہاں پر کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو؟ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے نا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کوئی جگہ ہے اس طرح؟ نہیں ہے نا، کوئی بھی جگہ نہیں ہے. ہر جگہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور موجود ہوتی ہے مسجد حرام کے علاوہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی بیت اللہ شریف کے سامنے ہو تو پھر تو رکاوٹ نہیں ہو سکتی، لیکن باقی تو اتنی ساری ممانعت کی روایت کا کیا پھر مطلب ہوا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، یہ ان کا اپنا اجتہاد کا اپنا فہم تھا، یا انہوں نے یہ جو اگلی روایت آ رہی ہے حدیث نمبر 12 جو انشاءاللہ کل پڑھیں گے، حدیث نمبر 12 سے انہوں نے یہ بات سمجھ لی. وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا تھا. تو جب بیت المقدس کی طرف رخ ہو جائے گا مدینہ منورہ میں تو آپ کا پیٹھ جو ہے وہ خود بخود کس طرف ہو جائے گا؟ بیت اللہ شریف کی طرف ہو جائے گا. اس لیے کہ مدینہ منورہ میں بیت المقدس جانب شمال میں واقع ہے. تو جب جانب شمال میں آپ کا رخ ہوگا تو جانب جنوب میں آپ کی پیٹھ ہو جائے گی، اور جانب جنوب میں کیا واقع ہے؟ بیت اللہ شریف واقع ہے. اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرق و غرب توجہوا الی جہت المشرق والمغرب. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سے انہوں نے منسوخیت کو سمجھ لیا ہوگا. بہرحال جو کچھ بھی ہو، یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اپنی رائے ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس روایت پر سکوت فرمایا ہے، اور جس روایت پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ سکوت فرما دیں تو یہ سکوت اس روایت کی صحت کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے. اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے التلخیص الحبیر. التلخیص الحبیر کے نام سے ان کی ایک کتاب ہے، اس میں یہ روایت آئی ہے. وہاں پر علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے. لیکن علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا سکوت اور ابن حجر رحمہ اللہ کا اس حدیث کی تحسین فرمانا یہ قابل تعجب ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا سکوت قابل تعجب ہے، اور ابن حجر رحمہ اللہ کا اس حدیث کو حسن قرار دینا یہ تعجب کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے، حضرت
حسن بن ذکوان رحمہ اللہ، حسن بن ذکوان رحمہ اللہ، ان پر محدثین نے کلام فرمایا ہے۔ کیا کلام فرمایا ہے؟ کلام یہ فرمایا ہے، علامہ ابن معین اور امام ابو حاتم رحمہم اللہ انہوں نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح ابو حاتم اور امام نسائی رحمہم اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں لیس بالقوی، قوی اور مضبوط راوی نہیں ہے۔ ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس عندی بالقوی، اور امام احمد رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں احادیثہ اباطیل، ان کی حدیثیں ناقابل اعتماد ہیں، باطل حدیثیں ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی ان پر کلام فرمایا ہے۔ تو ان جیسے راوی کی حدیث پر سکوت فرمانا اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کا ان جیسے راوی کی روایت کو حسن قرار دینا، یہ تعجب کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کافی ہے؟ چلو۔